بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خالق کائنات مالک و ارض و سما رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے عرفہ، سب سے انور، سب سے احسن، سب سے تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ کائنات میں بلند کرے جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث ثواب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت، اپنی امت پر رحمت کے واقعات بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ شفقت کے واقعات، بیماروں کے ساتھ شفقت کے واقعات، بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے واقعات، جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے واقعات۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، محبت اور شفقت کے واقعات ہم آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو ناظرین انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، چوما اور پیار کیا۔ تب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے۔ ابو سیف لاہور کے گھر دودھ پی رہے تھے اور آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں۔ یہ خوشخبری اس کے اپنے بچوں پر شفقت کی فضیلت کی وجہ سے دی گئی۔ بچوں کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف، یہ رحم ہے۔ چشم مبارک سے بدستور آنسو برستے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم، حقیقت یہ ہے کہ ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ کی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ بنت ابن ربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار تھی۔ آپ نے اسی حالت میں صحابہ کرام کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ رکوع میں جاتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب سر اٹھاتے تو اسے بھی اٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بولا، میرے 10 بچے ہیں،
میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اعرابی آیا اور بولا، کیا تم بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو نہیں چومتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگ کا احترام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بعض سمجھدار لڑکے بھی حاضر ہوتے تھے۔ آپ مجلس میں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کی دلیل سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی مشروب لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پیا۔ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ صحابہ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا، تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ ان بزرگوں کو دے دوں؟ لڑکا بولا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کے تبرک پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروب والا برتن لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر، پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے اور فرماتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، مجھے ان دونوں پر رحم آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس کا دودھ چھڑائے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرماتے، ابو عمیر تیرا بلبل کہاں گیا؟ میرا بھائی اس بلبل کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، پھر وہ بلبل مر گیا۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہیں یاد ہے جب میں، تم اور ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سواری پر بٹھا لیا تھا اور تمہیں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابتدائی الفاظ عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں، قاسم بن عباس اور عبیداللہ بن عباس بچے تھے۔ ایک دن ہم اکٹھے کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے سواری پر گزر ہوا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، یہ بچہ مجھے پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے بھی پکڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بھی کسی کو بٹھایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور چپکے سے ان سے کوئی بات کی۔ عبداللہ کہتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو کبھی فاش نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بچوں کو بھی مختلف اوقات میں سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ کبھی آپ اپنے چچا زاد بھائیوں عبداللہ بن عباس، عبیداللہ بن عباس اور قصیر بن عباس کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور کہتے، جو مجھ تک پہلے پہنچے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر گرتا، کوئی آپ کے سینہ مبارک پر۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لگا لیتے اور انہیں بوسے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار صحابہ سے ملنے جاتے تو ان کے بچوں کو بھی سلام کہتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ان کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے، پھر فرمایا، چڑھو۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔
حتیٰ کہ اس نے اپنے پاؤں آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ بچے نے منہ کھولا، آپ نے اسے چوما، پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اسے پاؤں پاؤں اوپر چڑھاتے اور کہتے ارے چھوٹے سے قد کے آدمی، چھوٹے سے قد کے آدمی، چڑھ چڑھ ننھے سے پسو۔ بچہ آہستہ آہستہ چڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے پاؤں آپ کے سینے پر رکھ دیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور حسن کو اٹھاتے اور کہتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے۔ آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ عمر بن سعید بن عاص ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے، ان میں ایک چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا خیال ہے یہ چادر کس کو دی جائے؟ لوگ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ بچی کو اٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے چادر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے پہنائی، پھر دعا دی اسے پرانا اور بوسیدہ کر۔ چادر میں سبز اور زرد دھاریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ام خالد یہ کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک گواہی انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے کسی کام بھیجا، میں نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ دل میں یہ تھا کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیج رہے ہیں ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے گدی سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا انس میں نے تمہیں جہاں جانے کو کہا تھا وہاں گئے؟ میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں اے اللہ کے رسول۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے مجھ سے کہا ہو تم نے ایسے کیوں کیا یا ایسے کیوں نہ کیا۔ انہی سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی بڑوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی عقائد و آداب سکھاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری امت تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو وہ تجھے ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے اوراق خشک ہو چکے ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پرورش پاتا تھا۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ ساری پلیٹ میں گھومتا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد میں ساری زندگی اسی طرح کھاتا رہا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اہم کاموں کی ذمہ داری بھی سپرد کر دیتے تھے تاکہ بچپن ہی سے انہیں ذمہ داری کی عادت پڑ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہمیں سلام کہا، پھر مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ اس بنا پر مجھے گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو والدہ محترمہ نے پوچھا، دیر سے کیوں آئے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پھر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز سے مطلع نہ کرنا۔ شاگرد کہتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ثابت اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں ضرور بتاتا۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا فوت ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت زار دیکھ کر رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس پر عذاب دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یا چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت خواتین پر بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو آئینے سے تشبیہ دی۔ آپ کا اشارہ دراصل ان کی صفائے قلب، نزاکت اور رقت قلب اور ان کی کمزوری اور کم قوت برداشت کی طرف ہے۔ اسی بنا پر وہ نرمی اور شفقت کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی عملی کاوشیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں جن میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ ایک حبشی لڑکا خدی خوانی کر رہا تھا۔ لڑکے کا نام انجشا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، او انجشا، آپ گینوں یعنی خواتین کے اونٹوں کو آرام آرام سے چلنے دو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی لڑکھڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سوار تھیں۔ وہ زمین پر گر پڑیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے خاتون کو سنبھالو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو بیٹیوں کے ذریعے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس بیٹی کی پرورش کرو جسے اس کے خامد نے چھوڑ دیا ہو اور تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے ہاں آتیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں چومتے، پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو سخت پریشانی ہوگی۔ ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا عورتیں خاوندوں پر بہت دلیر ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی رخصت دے دی۔ بعد ازاں بہت سی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے گھرانوں میں بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کے خلاف شکایت لے کر آئی ہیں، یاد رکھو ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہترین ہوں۔
ابن اساکر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے، عورتوں کی عزت صرف عزت والا کرتا ہے اور انہیں ذلیل صرف کمینہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، مومنین میں سے سب سے زیادہ ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بڑے ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اقرار کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر غیرت کھایا کرتی تھی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرانے کے لیے اپنا گھٹنا کھڑا کیا تھا تاکہ وہ اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت لو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اسے اسی طرح رہنے دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ چنانچہ عورتوں سے بھلائی کرنے کی وصیت لو۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت لو۔ وہ تمہارے گھروں میں پابند ہیں، تم اس کے سوا ان پر کسی شے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، عقل سے کام لو اور میری بات غور سے سنو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے۔ بیوی کو پیٹنے کی قباحت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگ اپنی بیوی کو اونٹ کی طرح کیوں پیٹتے ہیں؟ پھر بعد میں انہیں گلے بھی ملتے ہوں گے۔ ایک روایت میں اونٹ کی بجائے غلام کا لفظ ہے۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لیے علمی اور تربیتی مجالس منعقد کرتے ہیں تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی خصوصی مجلس منعقد کی جائے جس میں ہم اپنے عمومی اور خصوصی معاملات پر کھل کر بات کر سکیں۔ جب عورتیں عید کی نماز میں حاضر ہوتیں تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خصوصی واعظ فرماتے۔ ایک دفعہ آپ نے اس قسم کے موقع پر فرمایا، صدقہ کیا کرو، تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک معزز گھرانے کی سیاہ سرخ رخساروں والی عورت کھڑی ہوئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوے شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر عورتوں نے اپنے زیورات صدقے میں دینے شروع کر دیے اور وہ بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کی خیانتیں یا غلطیاں تلاش کرنے کے لیے رات کو اچانک گھر واپس آئے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، نہ اسے بد دعا دو، اور علیحدگی اختیار نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم اور حسن معاشرت اور عورتوں کے ساتھ عموماً اور اپنی بیویوں کے ساتھ خصوصاً شفقت کا ثبوت وہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور جاہلیت کا ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ سے سنتے رہے۔ وہ واقعہ چند عورتوں کا تھا جنہوں نے اپنے خاوندوں کے اخلاق، اعمال اور رہن سہن کو بے کم و کاست بیان کیا تھا۔ یہ حدیث ام زرع کی حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بڑی دلچسپ اور خوبصورت باتیں ہیں جو انتہائی دل فریب اور لغویات سے یکسر پاک ہیں۔ ہلکے پھلکے مزاج کا پہلو بھی اس میں موجود ہے جو دل پر خوشگوار اثر چھوڑتا اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ صحیحین اور شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ وہ کہتی ہیں 11 عورتیں اکٹھی بیٹھیں، انہیں آپس میں طے کیا کہ اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی اور بے کم و کاست بیان کریں گی۔ پہلی عورت نے کہا میرا خاوند تو لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہو۔ نہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے اور نہ گوشت اتنا عمدہ ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں بتاؤں گی، ڈرتی ہوں کہ میں اس کی کوئی خبر باقی نہ چھوڑوں۔ اگر میں اس کا ذکر کرنے لگی تو اس کا سارا کچا چٹھا کہہ سناؤں گی۔ تیسری نے کہا میرا خاوند احمق اور بد اخلاق ہے، اگر بولوں تو طلاق دی جاتی ہے اور چپ رہتی ہوں تو نظر انداز رہتی ہوں۔ چوتھی نے کہا میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے، نہ گرم نہ سرد، نہ ڈر نہ کوئی اکتاہٹ۔ پانچویں نے کہا میرا خاوند گھر آتا ہے تو چیتے کی طرح لمبی تان کر سو جاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح گرجتا ہے، جو چیز میرے سپرد کر دے اس کا حساب کتاب نہیں لیتا۔ چھٹی نے کہا میرا خاوند کھانے لگتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، پینے لگتا ہے تو آخری بوند بھی ڈکار جاتا ہے، لیٹتا ہے تو اپنے آپ سے لپٹ کر سو جاتا ہے، اپنا ہاتھ میرے کپڑوں میں داخل نہیں کرتا کہ میرے غم و اندوہ میری محبت کی شدت کو جان سکے۔ ساتویں عورت نے کہا میرا خاوند نکما، گمراہ اور احمق ہے، ہر بیماری اس میں پائی جاتی ہے، تیرا سر پھاڑے گا یا بازو توڑے گا یا سر بھی پھاڑے گا اور ہڈی بھی توڑے گا۔ آٹھویں نے کہا میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور اس کی مہک کچور جیسی ہے۔ نویں نے کہا میرا خاوند اونچے ستون والا اور لمبی پیٹی والی تلوار کا حامل ہے، بڑی راکھ والا ہے اور اس کا گھر عام مجلس سے قریب ہے۔ 10ویں نے کہا میرے خاوند کا نام مالک ہے، جانتی ہو مالک کون ہے؟ مالک ان سب اچھے خاندانوں سے کئی گنا اچھا ہے، اس کے پاس بے بہا اونٹ ہیں جو اکثر اوقات مہمانوں کے انتظار میں باڑوں ہی میں رکھے جاتے ہیں اور چراگاہوں میں بہت کم جاتے ہیں کہ نہ جانے کب ان کی ضرورت پڑ جائے۔ جب وہ باجے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں مہمانوں کی آمد کا پتہ چلتا ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ان کی شامت آ گئی۔ 11ویں بولی میرا خاوند ابو ذرا تھا، کیا خوب تھا ابو ذرا، اس نے زیورات کے وزن سے میرے کان جھکا دیے، چربی سے میرے بازو بھر دیے، اتنا خوش رکھا کہ مجھے اپنے آپ پر رشک آنے لگا۔ اس نے مجھے چند بکریوں والے گھرانے میں بڑی مشقت میں پایا اور مجھے گھوڑوں، اونٹوں، بیلوں اور نوکروں والا بنا دیا۔ اس کے گھر میں کوئی بات کرتی تھی تو مجھے بد دعا نہ دی جاتی تھی، لیٹتی تھی تو دن چڑھے تک سوئی رہتی تھی، پیتی تھی تو خوب سیر ہو کر پیتی تھی۔ ابو ذرا کی ماں بھی کیا خوب تھی، اس کے غلے والے بورے بھرے رہتے تھے اور اس کا گھر فراغ تھا۔ ہاں ابو ذرا کا بیٹا کیا خوب تھا، ابو ذرا کا بیٹا بھی وہ لیٹتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تلوار کے نعرے کے بل رکھی ہوئی ہے۔ وہ بکری کے بچے کے ایک بازو سے سیر ہو جاتا تھا۔ پھر ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی کیا خوب تھی، باپ کی فرما بردار، ماں کی اطاعت گزار، خوب موٹی تازی، کپڑوں میں پھنس جاتی تھی۔ اسے دیکھ کر پڑوسن کو بار بار غصہ آتا کہ میری بیٹی اس جیسی کیوں نہیں ہے۔ پھر ابو ذرا کی لونڈی بھی کیا خوب تھی، وہ ہماری باتیں باہر جا کر نہیں بتاتی تھی، ہمارا غلہ ضائع نہیں کرتی تھی، ہمارا گھر کوڑا کرکٹ سے پاک رکھتی تھی۔ ایک دفعہ ابو ذرا کسی کام سے گیا، اس وقت مشکیزوں میں دودھ بلویا جا رہا تھا۔ وہاں اسے ایک عورت ملی جس کے ساتھ چیتے جیسے 2 بچے تھے جو اس کے پہلو کے نیچے 2 اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد میں نے بھی ایک سردار سے نکاح کر لیا، وہ ایک شوخ گھوڑے کا سوار تھا، نیزہ بازی کا ماہر تھا۔ اس نے مجھ پر بہت نعمتیں نچھاور کیں، وہ بے شمار اونٹوں کا مالک تھا۔ اس نے مجھے ہر آرام دہ چیز کا جوڑا جوڑا عنایت کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ام ذرا خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، لیکن اگر میں اس کی عطا کردہ ساری اشیاء اکٹھی کر دوں تو وہ ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا۔ حضرت حیثم بن عدی کی روایت میں ہے میں الفت و وفا میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں، جدائی اور علیحدگی میں نہیں۔ امام طبرانی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں، البتہ اس نے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ امام نسائی نے باب عشرۃ النساء میں اور امام طبرانی نے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول،
بلکہ آپ ابو ذرا سے بہتر ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بات کی ابتدا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ذرا کے لیے ابو ذرا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ ابو ذرا کون تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بیان فرمایا کہ 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے احوال دریافت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ سے دوڑ کر مقابلہ کیا، میں جیت گئی۔ پھر جب میں ذرا فربا ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ کر مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور فرمایا، یہ جیت پہلی جیت کے بدلے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ میری کچھ سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ ادھر ادھر چھپ جاتیں، آپ انہیں کونوں کھدروں سے نکال کر میرے پاس بھیجتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی بیٹی زینب پیدا ہوئیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ وہ اپنی بیٹی زینب کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بڑی مسرت سے پوچھتے، زناب کہاں ہے؟ زناب کہاں ہے؟ اس بات پر ہرگز تنگ دل نہ ہوتے کہ میری نئی نویلی دلہن کے سینے سے بچی چمٹی ہوئی ہے، بلکہ اظہار مسرت فرماتے۔ علم و حکمت کی باتیں سیکھنے میں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتی نہیں تھیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عورتیں آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ جب انہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ پردے کی طرف بھاگیں اور خاموش ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل جہاں کے لیے رحمت و شفقت کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نوکروں، چاکروں، غلاموں، زمیوں، دوسرے کمزور لوگوں کے سوا جانوروں اور پرندوں تک عام تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے نوکروں، غلاموں، آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کو اپنا دینی یا کم از کم انسانی بھائی سمجھیں جبکہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ ان سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہ کہو جو ان کے بس میں نہ ہو۔ اگر مجبوراً ایسا کام کرانا پڑے تو خود بھی ساتھ مل کر کام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے دھوئیں اور آگ کی تکلیف برداشت کی ہے۔ اگر کھانا کم ہو تو اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دو، چاہے 1-2 لقمے ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں غلامی سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حقوق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے رہے جبکہ الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماتحتوں سے بدسلوکی کرے گا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ مزید فرمایا، جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اسے دگنا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ یا چھڑی مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ایک حبشی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس کی تو وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ انہوں نے گویا اس کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جنازہ پڑھایا۔ پھر فرمایا یہ قبریں مدفون لوگوں کے لیے اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے انہیں منور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک دن میں اسے 70 دفعہ معاف کرو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کی خصوصی تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان بیماری کی حالت میں انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے فرامین آپ کو بتاتے ہیں مریضوں کی بیمار پرسی کرو، جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ پھر فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کو ان 6 یا 5 واجب حقوق میں شامل کیا جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں کہا اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں تھے، وہ ہمارے بیماروں کی عیادت کیا کرتے، جنازوں کے ساتھ جایا کرتے، جنگوں میں ہمارے ساتھ جاتے اور کم یا زیادہ جتنا بھی مال مہیا ہوتا اس کے ذریعے سے ہماری غمخواری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کو جائے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے مبتلا عذاب ہونا پڑا۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ کچھ کھلایا نہ پلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے کھا لیتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے، ہم نے ایک چنڈول یعنی چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ وہ چڑیا آ کر بچوں کے قریب اپنے پر پھڑپھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے مضطرب کیا ہے؟ اس کے بچے اس کے پاس واپس رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے کس نے آگ لگائی؟ ہم نے کہا ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درست نہیں کہ آگ کے ذریعے سے آگ کے رب کے سوا کوئی اور عذاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ چوپایوں یا پرندوں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کی مشق کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حکم بن ایوب کے گھر داخل ہوئے، دیکھا کہ بچے یا نوجوان ایک مرغی کو باندھ کر تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع کیا ہے، اسی طرح آپ نے جانوروں کی باہم لڑائی کرانے سے بھی منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا رکھنے اور ان سے اس قدر کام لینے سے منع فرمایا کہ وہ تھک کر درماندہ ہو جائیں۔ آپ کا یہ حکم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قضائے حاجت کے لیے ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کی پچھلی جانب ہاتھ سے پیار کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مسلسل کام لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے ممبر کا کام لینے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے ماتحت اس لیے کیے ہیں کہ یہ تمہیں سہولت سے ان علاقوں تک پہنچائیں جہاں تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اپنے دیگر ضروریات اس پر پوری کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے، اس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اسے یہاں داغ لگایا ہے۔ البتہ چہرے کے سوا دیگر مقامات پر جانور کو داغ لگانا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اور آئیے دوستو، آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص جس کا نام ظاہر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دہیہ بادیہ، عرب کے صحرائی وغیرہ صحرائی علاقے ہیں، وہاں سے تحائف لایا۔ جب وہ واپس بادیہ روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زیادہ راہ مہیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، ظاہر ہمارا بدوی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے کم رو تھا۔ ایک دفعہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے پیچھے جا کر اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اس حالت میں ظاہر پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ چیخا اور کہنے لگا، ارے تم کون ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفت ڈھیلی کی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تو اپنی کمر پوری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری تو آپ کو بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، یا فرمایا، اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کا جانور مانگنے آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ یہ میرے ننیال سے ایک خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس عورت کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ امام زبیر بن بکار اپنی کتاب الفاقہ میں حضرت زید بن اسلم سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میرا خاوند آپ سے تشریف آوری کی درخواست کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا خاوند کون ہے؟ وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میرے خاوند کی آنکھوں میں تو کوئی سفیدی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ بولی اللہ کی قسم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے۔ قاسم بن ثابت نے اپنی کتاب دلائل میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ وہاں لوگوں کے سامنے کچھ خشک کھجوریں اور کچھ ڈوکے پڑے تھے۔ میری ایک آنکھ میں تکلیف تھی، میں کھجور اٹھا کر کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ میں نے مزاحاً کہا میں تندرست آنکھ والی جانب سے کھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی داڑھیں نظر آئیں۔ دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں مزاح اور خوش مزاجی کے واقعات ہیں، ان میں بھی سچائی جھلکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و صورت کے لحاظ سے بھی جامع تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناک، نقشے اور شکل و صورت کے بارے میں پوچھا۔ وہ حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی ہیکل اور تنومند تھے۔ چہرہ یوں دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ذو فشاں ہو۔ درمیانے قد سے کچھ نکلتے ہوئے مگر بہت لمبے نہ تھے۔ سر بڑا، بال لہردار، درمیان سے مانگ نہ نکالتے اور بال سیدھے چھوڑتے تو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے۔ رنگ روشن اور سفید تھا۔ ماتھے کے پہلو کھلے، ابرو گھنے اور کماندار، درمیان میں ملتے نہیں تھے۔ ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت نمایاں ہو جاتی۔ ناک اونچی، لمبی، سبک، جس پر نور جھلکتا تھا۔ جو غور سے نہ دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناک والا خیال کرتا۔ داڑھی گھنی، رخسار نرم اور پست تھے، کشادہ دہن، دانت باریک اور پتلے الگ الگ دکھائی دیتے تھے۔ سینے پر ناف تک بال گنتی کے اور باریک تھے۔ گردن گڑیا کی گردن کی طرح لمبی اور صاف تھی جیسے چاندی سے بنی ہو۔ اعضاء متناسب تھے، جسم مضبوط اور بھرا ہوا، پیٹ سینے کے برابر تھا، سینہ کشادہ اور دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی۔ کندھے، کوہنی اور گھٹنے کے جوڑ کھلے تھے۔ جسم پر بال بہت کم، جلد شفاف اور سفید تھی۔ گردن سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پستان اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ بازوؤں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ کلائیاں لمبی، ہتھیلیاں کھلی، ہڈیاں لمبی اور سیدھی، ہاتھ پاؤں فربا تھے، ہاتھ پاؤں لمبے تھے، تلوے خالی، پاؤں اوپر سے ملائم اور ہموار تھے جن پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے، پاؤں اٹھا کر رکھتے، عاجزانہ مگر باوقار اور قدرے تیز چال چلتے، یوں لگتا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ کسی طرف توجہ کرتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، نظر نیچی رکھتے، نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک رہتی، جب دیکھتے تو کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے، چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آگے رکھتے، جسے ملتے سلام کہنے میں پہل کرتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کلام بیان فرمائیے۔ وہ گویا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غموں سے دوچار تھے، سوچ بچار کرتے، آپ کو راحت نہیں تھی، دیر تک خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، کلام کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے، جامع اور دو ٹوک بات کہتے جس میں نہ کوئی فالتو پن ہوتا اور نہ کوئی تشنگی، جفا جو نہیں تھے، نہ کسی کی تحقیر کرتے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی بے حد قدر کرتے، کسی نعمت کو برا نہ کہتے، کھانے کی نہ برائی کرتے نہ تعریف، دنیا اور اس کی کسی شے کی خاطر ناراض نہ ہوتے۔ جب حق سے تجاوز کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی، یہاں تک کہ اس کا انتقام لے لیتے۔ اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے، اظہار تعجب کرتے تو ہتھیلی کو الٹا کر لیتے، اور جب گفتگو کرتے تو داہنی ہتھیلی بائیں انگوٹھے کی پیٹ پر مارتے۔
जब गुस्से में आते तो मुंह मोड़ लेते, खुश होते तो आंखें झुका लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी अमूमन मुस्कुराहट ही की हद तक महदूद रहती थी। हंसते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओलों की तरह चमकते थे। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है, मैंने ये रिवायत अरसे तक छोटे भाई हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से छुपाई रखी, और जब मैंने उनसे बयान की तो पता चला कि उनके पास ये रिवायत पहले से मौजूद है। पूछने पर मालूम हुआ कि उन्होंने ये सारी बातें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछी हैं। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने, निकलने और दूसरे तौर तरीक़ों के बारे में भी दरियाफ़्त किया, और कोई चीज़ तशना व वज़ाहत ना रहने दी। उन्होंने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके काशाना मुबारक में दाखिल होने की इजाज़त थी। जब आप अपने घर में दाखिल होते तो अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते। एक हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ होता, दूसरा हिस्सा घर वालों के लिए और अपने लिए था, तीसरा हिस्सा लोगों के लिए था। घरेलू औकात के इस हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी ही, जिनमें खुलफाए अरबा सरे फहरिस्त हैं, आपसे मुलाकात करते, जो आपका कोई पैगाम आम लोगों तक पहुंचा देते थे। आप उनसे कोई चीज़ छुपा कर नहीं रखते थे। वक्त का जो हिस्सा लोगों के लिए होता, उसमें तरीक़ाकार ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते वक्त अहले इल्म व फ़ज़ल को तरजीह देते। इस सिलसिले में लोगों की दीनी खिदमात पेश नज़र रखी जाती थीं। उस वक्त मुलाकात करने वालों में हाजतमंद लोग भी शामिल होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मसरूफ़ रहते और बाज़ ऐसे कामों की अंजाम दही उनके स्पुर्द करते जो उनके और उम्मत के लिए मुफीद होते, और उन्हें ये भी बताते कि कौन सा काम उनके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद है, और फरमाते हाजिर लोग उसे बात पहुँचाएँ जो हाजिर नहीं, और जो लोग अपने मसाइल ख़ुद मुझ तक पेश नहीं कर सकते उनके मसाइल से तुम मुझे आगाह करो। जो शख्स इस किस्म के लोगों के मसाइल हाकिम तक पहुँचाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे साबित कदम रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हें बातों का तज़किरा होता, इसके सिवा कुछ ना होता। लोग मसाइल के हल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और खैर व बरकत के असासे हासिल करके वापस जाते, और काशाना मुबारक से बाहर निकलते ही लोगों के लिए नेकी के पयाम्बर बन जाते। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने वालिद साहब से पूछा, घर से बाहर तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियात क्या होती थीं? उन्होंने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान को ला यानी और गैर मुतल्लका बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। आप अपनी बातों से लोगों में उल्फत पैदा करते, उन्हें मुतनफ़र न करते, हर कौम के सरदारों और मुअज़्ज़ज़ीन की इज़्ज़त व तकरीम करते, और उन्हीं को उनकी कौम का निगरान मुकर्रर करते, लोगों के शर से मोहतात रहते और उनसे बचाव इख्तियार करते, लेकिन किसी से अपनी खुशखुल्की और खंदा जबीनी ख़त्म ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के हालात से बाखबर रहते, लोगों की ज़रूरियात व मसाइल का पूरा ख्याल रखते, लोगों से मसाइल में रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में पूछते रहते, अच्छी बात की तारीफ़ और तायीद करते और बुरी चीज़ की मज़म्मत और तरदीद करते। मामलात में एतदाल का जौहर नुमाया होता, अफरात व तफरीद से बचते, लोगों के मामलात से कभी गाफिल न होते, मुबादा लोग भी गाफिल या मलूल खातिर हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहते, हक से सरे मुँह इनहराफ न करते, अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वही लोग बुलंद मरातब वाले गर्दाने जाते जो सब लोगों के खैर ख्वाह, इंतहाई गमखार और मददगार होते थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने वाले साहब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते। जब किसी मजलिस में पहुँचते तो आगे आने की बजाय जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात का भी हुक्म देते थे, मजलिस के हर हाजिर बाश को उसका हक देते। आपका कोई हम नशीन ये नहीं समझता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे की तरफ उससे ज़्यादा तवज्जो फरमा रहे हैं। जो शख्स अपने किसी काम के लिए आपके पास आकर बैठता या आपसे कोई बातचीत करता तो आप उसकी तरफ मतवज्जो रहते, हत्ता कि वो खुद ही उठ जाता। कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी हाजत पेश करता
تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے یا مناسب الفاظ میں معذرت کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خلقی اور خوشروئی سب کے لیے یکساں تھی، اس لیے آپ بجا طور پر ان سب کے لیے ایک مشفق والد کی طرح تھے جس کے سامنے سب بیٹے یکساں حقوق کے حامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم و حکمت، حیا و وقار، امانت و دیانت، تہذیب و شائستگی اور صبر و تحمل کا نادر مرقع ہوتی تھی۔ نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کی بے حرمتی ہوتی، نہ کسی کے عیوب اچھالے جاتے، نہ کسی کی لغزشوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ سب حاضرین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے۔ سب ایک دوسرے کے سامنے بچھے چلے جاتے، بڑوں کی تعظیم کرتے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، حاجت مند کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے اور اجنبی کا خیال رکھتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے والد گرامی قدر سے ہم نشینوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنس مکھ رہتے، سہل خو اور نرم پہلو، جفاجو اور تند خو نہیں تھے، نہ شور مچاتے، نہ گالی گلوچ کرتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ بخل کرتے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے، کسی امید رکھنے والے کا دل نہ توڑتے، نہ کسی کو نامراد واپس لوٹاتے تھے۔ 3 چیزوں سے دور رہتے، جھگڑا کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات یا کام سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، صرف وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو آپ کی ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تب وہ کلام کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ سب کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا تھا۔ اگر لوگ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ہنستے، جب لوگ کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیتے۔ اجنبی آدمی کی سخت کلامی اور بد تہذیبی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آرزو مند رہتے کہ کوئی اجنبی ملاقاتی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی سے سوالات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیں اور یوں خود انہیں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے، جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ سوال کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالغہ آرائی کرنے والے کسی فرد کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، کسی کی بات نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حق سے تجاوز کرتا تو اسے منع کر دیتے یا اٹھ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالیہ کے بارے میں ایک جامع بیان معبد خزایہ سے منقول ہے، جس کی طرف ہجرت مدینہ کے عنوان کے تحت اشارہ کیا جا چکا ہے۔ جب ان کے خاوند ابو معبد گھر آئے، معبد سے کہنے لگے کہ ان صاحب کا حلیہ بیان کرو جو یہاں فروکش ہوئے تھے۔ معبد نے بتایا، میں نے ایسے صاحب وقار کو دیکھا جس کا رنگ چمکتا اور چہرہ تابناک تھا، نہ ان سے موٹاپے کا عیب تھا نہ دبلے پن کا نقص، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، نہایت خوبرو، سرمگی آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، بھاری آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے شیریں اور خوبصورت، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، اور انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، 2 شاخوں کے درمیان ایسی شاخ جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے، رفقا اس کے گرد حلقہ بنائے رہتے ہیں، کچھ کہے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مخدوم اور قابل احترام، نہ ترش رو اور نہ لغو کو،
صحابہ کرام رضوانُल्लाह अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत के बारे में कोई बात तशना नहीं छोड़ी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात बेकमो कास्त हम तक पहुंचा दी। दिक्कत नज़री की इंतहा है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेशे मुबारक और सर के सफ़ेद बाल भी गिन रखे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में और आपकी दाढ़ी में 14 सफ़ेद बाल शुमार किए। समाक बिन हरब से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बालों की निस्बत पूछा गया तो मैंने उन्हें ये कहते सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर को तेल लगा लेते तो कोई सफ़ेद बाल नज़र ना आता और जब तेल ना लगाते तो चंद सफ़ेद बाल नज़र आने लगते। इसी सनद के साथ रिवायत आती है कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल सफ़ेद हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की मांग में चंद बाल सफ़ेद थे, जब आप तेल लगा लेते तो तेल उन्हें छुपा लेता। जुरैर बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह देखा है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े लगते थे? उन्होंने जवाब में कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे चंद बाल सफ़ेद थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में तकरीबन 20 बाल सफ़ेद होंगे। मुख्तसर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत व सीरत के लिहाज से सिफ़ात नादरा की जीती जागती तस्वीर थे। क्यों ना होते, जबकि आपकी तरबियत रब करीम ने फरमाई, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा तो खुल्क़ अज़ीम का हामिल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ़ हमीदा जो हमने आपको बताए हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासन व कमालात के बहरे बेकरार में से एक कतरा है। जो भी सिफ़त हमीदा कुरान मजीद, अहादीस नबविया, आसार अक़वाल सहाबा, पहली उम्मतों की रिवायात में लिखे हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतर्ज उत्तम पाई जाती हैं। आप इन खसाले महमूदा पर सबसे पहले अमल करने वाले थे। तो दोस्तों, आज हमने कोशिश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़यात जो अपनी उम्मत पर वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, जो वो शफ़क़त जानवरों पर करते थे, जो परिंदों पर करते थे, जो बीमारों के साथ उनका रवैया था, जो ख़वातीन के साथ उनका रवैया था, जो वाक़यात थे वो आपके सामने बयान किए जाएं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी शक्ल के बारे में आपके सामने हमने अहादीस मुबारका बयान की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।